إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صاحب صدر گرامی قدر لائق صدر احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل انہی کے نام پہ ہے جن کی برکت سے اور فیضان ختم نبوت سے ہمیں مسجد ملی، ہمیں مدارس ملے، ہمیں علماء ملے، ہمیں اولیاء ملے، آج کی یہ محفل سیرت خاتم المعصومین کے نام سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سیرت کا لفظ آ جائے صرف اور کچھ بھی نہ ہو اس کے ساتھ، تو دل و دماغ جس طرف رجوع کرتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کی بڑی نسبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اسی مہینے کی، آپ کو رب نے نبوت کا 46واں حصہ عطا کیا اسی مہینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی مہینے اور دنیا سے تشریف لے گئے اسی مہینے، اور یہ سارے 12 دن ہیں۔ اب جس چیز کی بھی نسبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے وہ امر ہو جاتی ہے، وہ امر ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء تشریف فرما ہے، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات مقدسہ یعنی احادیث مبارکہ کے راوی ان سے جنہوں نے روایت کی، ان سے جنہوں نے روایت کی، ان سے جنہوں نے روایت کی 5 لاکھ افراد ہیں۔ اور ان کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے علم جو
ایجاد ہوا اس امت کو ہی ملا، یہ بھی ختم نبوت کی برکت ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ علم نہیں تھا، اس کو علماء فرماتے ہیں یہ علم اسماء الرجال ہے۔ 5 لاکھ افراد مکمل اس میں تعارف موجود ہے۔ کون تھے؟ باپ کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام کیا تھا؟ قبیلہ کون سا تھا؟ کہاں کے رہنے والے؟ اسلام کب قبول کیا؟ اساتذہ ان کے کون ہیں؟ شاگرد ان کے کون ہیں؟ تصانیف ان کی کیا ہے؟ روایات ان کی کتنی ہیں؟ ان کا محدثین حضرات میں اور راویوں میں مقام کیا ہے؟ 5 لاکھ افراد کا بایو ڈیٹا جو ہے وہ اس ایک علم میں بند ہے۔ کیوں؟ 1445 ہجری ہے۔ اب ان 1400 سالوں میں ان کا نام دنیا سے نہیں مٹا، قیامت تک نہیں مٹنا۔ کیوں؟ نسبت ان کی ٹھہر گئی کس کے ساتھ؟ آقا نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو جڑتا جائے گا وہ امر ہوتا جائے گا، جو جڑتا جائے گا وہ امر ہوتا جائے گا۔ سیرت کے لفظ سے دنیا آشنا نہیں تھی۔ اہل علم نے سیرت کے لفظ کو پہلی مرتبہ جانا تو اس وقت جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، ان کے غزوات کو جو ہے تو یکجا کیا گیا۔ تب سیرت میں صرف یہی ایک باب ہوا کرتا، لیکن جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں وسعت ہے، جس طرح آپ کے معجزات میں وسعت ہے، جس طرح آپ کی امت میں وسعت ہے، اسی طرح اس سیرت کے لفظ میں بھی، عنوان میں بھی وسعت آتی چلی جائے۔ اب جب ہم سیرت کا نام لیتے ہیں اور پھر وہ سیرت ہوتی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو اس میں موجود ہو۔ انسانیت کہاں سے چلی اس میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے کتنا سفر کیا اس میں موجود ہے۔ آپ کا دور مبارک آپ کے وجود مسعود کے زمین کے سینے کے اوپر اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ کا وجود مسعود زمین کے سینے کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ الغرض اگر آپ علماء سے پوچھیں دنیا میں، ہم اگر کہتے ہیں کہ 4 عالم ہیں، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر عالم میں موجود۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا ذکر ہے، یہ ایک نہ ختم ہونے والی سیرت ہے۔ بیان کرنے والے، لکھنے والے ختم ہو گئے، بیان کرنے والے، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، اس ذکر نے، اس سیرت نے ختم نہیں ہو۔ عالم ارواح میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، الست بربکم، رب نے پوچھا اپنے ساری اس مخلوق سے جو کہ آدم علیہ السلام سے پیدا فرمائی،
رب نہیں، سب کھڑے، سب کھڑے، اور ان سے امتیازی جگہ پہ محبوبین کی جماعت کھڑی ہے۔ محبوبین کی جماعت کون سی ہے؟ یہ انبیاء اور رسول کی جماعت ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ وہ نیچے والے دیکھ رہے ہیں محبوبین کی جماعت کے چہروں کو کہ یہ کچھ کہیں تو ہم بھی کہیں گے، اور محبوبین کی جماعت ایک ہستی کے رخ انور کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ کچھ ارشاد فرمائے تو ہم بھی آواز کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے میں نے کہا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر سب نے کیا کہا؟ قرآن فرماتا ہے قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو حجت اللہ فی الارض بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے سے اور اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے جملہ انبیاء اور رسول کی ارواح مبارکہ کی مربی ہے، تربیت ہے۔ عالم ارواح میں چرچا کس کا ہے؟ انہی کا ہے جن کے ذکر کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ یہ بھی اس کی توفیق سے، یہ بھی اس کی توفیق سے ہے۔ اس میں نہ میرا کمال ہے کہ میں آپ سے چل کے آیا ہوں، نہ آپ کا کمال ہے کہ آپ یہاں مسجد میں آ گئے۔ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ کیسے کیسے بھائی آپ اپنے ارادے سے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کون ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا ایسا شخص کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھا، اس نے محنت سے، جد و جہد سے، قربانیاں دے کے دین اسلام قبول کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ کس بات پر الحمدللہ؟ اس بات پہ الحمدللہ کہ قربانی کسی نے نہیں دی یہ دین قبول کرنے کے لیے، قربانی کسی نے نہیں دی یہ غلامی قبول کرنے کے لیے۔ اللہ نے احسان فرما دیا، اللہ نے احسان فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاں پیدا فرما۔ کوئی شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا یہ نہیں انکار نہیں کر سکتا کہ میرے دائیں کان میں اذان کے کلمات نہیں کہے گئے اور میرے بائیں کان میں تکبیر کی اقامت کے کلمات نہیں کہے گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ تو غلاموں کے گھر پیدا ہوا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاں پیدا ہوا ہے، اور یہ غلاموں کا بھی کمال نہیں ہے، میرے والدین کا بھی کمال نہیں ہے، میرے والدین کا بھی کمال نہیں۔ آپ کا ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث مبارک کے دو جملوں کا مفہوم بتاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے، تم میرے حصے میں آئے۔ تم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی زبان تر ہے اس کلمے سے، اور جس کے دل پہ نقش ہے یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جب ہم حصے کی بات کرتے ہیں، حصے کی بات کرتے ہیں تو جو جس کے حصے میں آتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ جو جس کے حصے میں آتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ آقا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اس زبان مبارک سے ارشاد ہے جس کے متعلق قرآن یہ گارنٹی دیتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہ فرماتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ان پہ وحی کی جاتی ہے۔
اب یہ دہن مبارک تو آقا کا ہے، یہ دہن مبارک تو آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کیا کہ تم ان کے حصے میں آئے، تم ان کے حصے میں آئے۔ اب بتاؤ نا، جس کے حصے میں جو آ جائے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے نا۔ تو ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ جواب نہیں دے رہے بھائی، ہم کس کے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیجیے، وہ تو میں نے اللہ کے الفاظ بیان کیے نا آپ کے سامنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر کا زبان مبارک کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ خود اپنی زبان مبارک کے متعلق کیا ارشاد کرنا، خود اپنی زبان مبارک کے مطابق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک موقع پہ اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کو، یہ انگوٹھا، یہ شہادت والی انگلی، ان کو یوں کیا، کنڈا بنایا بلا تشبیہ، اور پھر اس سے اپنی زبان مبارک پکڑی بلا تشبیہ، جیسے میں پکڑ لوں، دیکھو، اور پھر اس کو جھٹکا دیا، دیکھو جیسے میں جھٹکا دیتا ہوں بلا تشبیہ سے۔ پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم مجھے کہ جس کی قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے کسی بھی حالت میں بغیر حق کے اور کچھ نہیں نکلا۔ وہ زبان کیا فرما رہی ہے کہ ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آگے جاؤ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اس سے زیادہ دلوں میں لطف آئے گا، فرماتے ہیں اور سارے انبیاء اور رسول میں سے میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حصے میں آئے۔ تو نتیجہ نکالو نا، ہم کس کے؟ آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کس کے؟ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بہت بڑا بدقسمت ہوگا جو خود بھی آقا کا ہو کے اور آقا بھی اس کے ہوں، پھر وہ کسی اور جانب دیکھے، وہ ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ میں آیا ہوں یا آپ آئے ہیں، کسی پہ احسان نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، لائے گئے، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، ان کے حصے میں آئے ہیں، ان کے حصے میں آئے ہیں، اس حصے کی قدر کرو۔ اور سیرت کا لفظ اگر آج ایک مضمون بنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل بنا، ورنہ دنیا اس موضوع سے آشنا نہ ہوتا، ورنہ دنیا اس موضوع سے آشنا نہ ہوتی۔ اب کون سی ایسی چیز ہے، اب کون سی ایسی بات ہے جس کو ہم سیرت کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس میں موجود نہ ہو؟ ان کی بیویوں کو کیا حکم ہے؟ ان کی بیویوں کو کیا حکم ہے؟ جن کی بیویاں جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، کیا ہیں؟ مائیں ہیں، ہماری نسلی مائیں جو ہیں، کروڑ ان کے جوتوں پہ قربان جو ہماری روحانی مائیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ یہ اعزاز کیسے ملا؟ کہ وہ ہماری مائیں بنی، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے جو اس نے کرم کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبوب نہیں، ان کی امت سے بھی اللہ کو محبت ہے، ان کی امت سے بھی اللہ کو محبت ہے۔
ویلا کا کتا بھی مجنو کو پیارا ہوتا ہے نا، کیوں الفت صاحب؟ اب دوسرا لفظ ہے خاتم یا خاتم. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. کیا ہے؟ نام مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں فاتح بھی ہوں اور میں خاتم بھی ہوں. میں فاتح بھی ہوں اور میں خاتم بھی ہوں. فاتح کیسے ہے؟ فاتح ایسے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی، آپ کے وجود اقدس میں اللہ کریم نے روح پھونکی، تکمیل ہو گئی. تکمیل کے بعد جو پہلا عمل انہوں نے کیا وہ وہی عمل ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول نے جس عمل کی دعوت دی. کیا وہ عمل ہے اپنی عاجزی کا اقرار اور رب کی کبریائی کا اظہار. اور جتنے اعمال بندے مومن کرتا ہے ان کے سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ عاجزی کا اقرار جس عمل میں ہے اور رب کی کبریائی کا اظہار جس عمل میں ہے اس کو ہم اور آپ سجدہ کہتے ہیں. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں. تو بس کبریائی کو تبھی مانو گے جب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرے. آپ نے علیہ السلام نے جب سجدے سے سر مبارک اٹھایا، یہ ابو الانبیاء ہیں، یہ ابو البشر ہیں، یہ اللہ کے زمین پر پہلے خلیفہ بننے والے ہیں، یہ وہ نبی اور رسول ہیں علیہ السلام. تو آپ نے آپ کی نظر مبارک رب کے عرش پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں پہ نور کے جلی خط سے یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آدم علیہ السلام کی پہلی نظر وہ پہلا فرد بشر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نام مبارک پہ تلفظ کیا، وہ کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام. ابھی تو آدم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کا ابھی تو نکاح بھی رب نے اماں سے نہیں کیا تو اولاد کہاں ہوئی. لیکن فاتح کا کلمہ پہلے ہی نظر میں آ گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک میں آپ نے اقرار فرمایا ہے کنت اول النبیین فی الخلق، کہ میں انبیاء کرام میں تخلیق کے اعتبار سے کیا ہوں؟ اول. کیا ہوں؟ اول ہوں. اسی لیے آپ کا ایک صفاتی نام مبارک الاول بھی ہے اور الآخر بھی ہے. جس طرح آپ فاتح ہیں اور خاتم ہیں، اسی طرح اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یہ نسبت آپ کو بھی ملی ہے، غلاموں کو بھی ملی ہے. کس کو ملی ہے؟ غلاموں کو. کہ جو بھی یہ کہے اور اس پہ یقین رکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اولین میں سے بھی ہے اور یہ آخرین میں سے بھی ہے. یہ اولین میں سے بھی ہے اور یہ آخرین میں سے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الاول کا امتی ہے، اس لیے کہ یہ الآخر کا امتی ہے، اسی لیے کہ یہ الفاتح کا امتی ہے، اسی لیے کہ یہ الخاتم کا امتی ہے. اور کیسے اولین ہیں آپ؟
ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ درود شریف کہاں پڑھا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ درود شریف مدارس دینیہ میں پڑھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ درود شریف مدارس دینیہ میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ درود شریف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اجتماع ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز محشر میں اعمال تل جائیں گے، پورے صراط سے لوگ گزر جائیں گے، شفاعت سے امتی بہرور ہو جائیں گے، جہنمی الگ کر دیے جائیں گے، جنت میں جانے والے الگ کر دیے جائیں گے، تب میں بھی انہیں کے ساتھ سجدی ہے، تب میں وہ اول بندہ ہوں گا، وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ فرماتے ہیں اندر سے آواز آ رہی ہے، آپ کون؟ نصاب کے گھر کا دروازہ کو کھٹکھٹائے تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کون؟ آج کل تو لوگ کون بھی نہیں پوچھتے، کون بھی نہیں پوچھتے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک ان کو زبان چلتی ہے، آپ بھی سمجھیں گے، وہ کہتے ہیں جڑا بولے ہوئی بوا کھولے، اس کو دروازہ کھولنا پڑتا۔ تو داروغہ جو ہے وہ پوچھے گا کہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا نام ہی لوں گا اس کے، تو وہ دروازہ کھولے گا اور کھولتے ہوئے یہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم کیا گیا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو تم نے دروازہ کھولنا ہے۔ آگے بات آتی ہے ولی ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل آئے تو آخر میں ہے یہ امتی، اس لیے کہ آخری نبی کے امتی ہیں، آخرین ہیں، لیکن اولین یوں ٹھہرے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جنت کھٹکھٹائیں گے، اور اولین وہ شخص ہوں گے جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ صاحب نے کیا فرماتے ہیں؟ اپنی امت کے ساتھ داخل ہوگا، تو ساری امتوں سے بعد میں آئے لیکن نبی سے پیوست رہے، ایمان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، تو اللہ کریم یہ فضل فرمائے گا۔ جنت میں علماء تشریف فرمائے، جنت میں دخول اولی جو ہے وہ اس کے فضل سے، تو تب اللہ یہ فضل فرمائے گا کہ اولین و آخرین کے نبی کے سنگ میں جو ہے تو بندے جنت میں پچھلی اگلی امتوں سے پہلے جائیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیصلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا لفظ ہے خاتم۔ تو خاتم جو ہے وہ ختم سے ہے، اور ہم اور آپ کی ہر زبان جو اس ملک میں رائج ہے اس میں ختم کا مطلب یہ ہے کہ اور نہیں، اور نہیں۔ اب گھر سے نکلیں تو پیچھے سے آواز آئے کہ 2 کلو چینی لے کے آنا، تو آپ یہ کہیں کہ میں پرسوں تو لے کے آیا تھا، تو وہ کیا کہیں گی جواب میں؟ وہ ختم ہو چکی ہے، اب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے۔ انبیاء اور رسل پہ اللہ کی مہر بھی ہے، اور انبیاء اور رسل کے سلسلے کو ختم کرنے والے یعنی تکمیل تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ تو یہ انہی کا نام مبارک ہے، انہی کے ساتھ چلتا ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں۔ اب تیسرا لفظ ہے معصومین۔ تو جتنے حضرات یہاں بیٹھے
ہیں سارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے نا جی؟ کہیں الحمدللہ، انشاءاللہ نہ کہیں اس کا مطلب ہے آپ کو شک ہے، کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء اور رسول معصومین ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اس سے بھی آگے سن لیں کہ گناہ کا تصور بھی ان کے دل و دماغ میں نہیں جاگزی ہوتا، اس کی راہ نہیں ہے۔ اس لیے راہ نہیں ہے کہ ان کا قرین ہٹا لیا گیا ہے، ان کا قرین ہٹا لیا گیا ہے، یا ان کا قرین مسخر کر دیا گیا ہے۔ قرین سے کیا مراد؟ شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا بھی قرین ہے؟ دیکھیں نا، حضرات صحابہ کرام نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا، کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا۔ پوچھا آپ کا بھی قرین ہے؟ فرمایا تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے مسخر کر دیا، اور وہ ایمان لے۔ وہ کیا ہوا؟ ایمان لے۔ تو سوچو نا بھائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے وہ شیطان سے جو ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، اور شیطان سے جو ہے وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جاتا ہے۔ شیاطین بھی تو جنی مخلوق ہے نا، ناری مخلوق ہے نا، تو جنات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کی 4 جماعتیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں: نبیین کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ جنات میں نبیین کی جماعت نہیں ہے، باقی تینوں جماعتیں موجود ہیں۔ صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور رہیں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں کہ اگر کوئی جن تیرے اور میرے ساتھ ہم کلام ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ہمارے پاس پرکھنے کے لیے چیز نہیں ہے، تو ہے، اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ ایک جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اتھر پہ ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سابقہ احوال پوچھے تو اس نے کہا میں نے طوفان نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، مسجد میں بھی ان میں سے جو مسلمان ہیں کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن ہم اور آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم سے زیادہ ہے ان کی تعداد۔ اور غالباً بخاری شریف میں ایک جن صحابی کا نام بھی آیا ہے، فتح رضی اللہ تعالی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کریم کو رب نے مسخر کر دیا، اور کیا فرمایا؟ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، مجھے جتنا بڑا بھی شیطان ہو، رب اس پہ کرم کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ اور جو اپنے کفر میں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مفہوم مبارک کا خلاصہ ہے کہ جو اپنے کفر میں جتنا آگے ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، وہ اسلام میں بھی اتنا آگے ہوتا ہے۔ یعنی جاہلیت میں جو خیال تھے وہ پھر اسلام میں بھی خیال ہے۔ دیکھیں نا، وہ قاتل سید الشہداء کا، ہم اب ان کا نام لیتے ہیں تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت وحشی بن حرب، لیکن حضرت حمزہ کو قتل کرتے ہوئے
اور ان کے رخ انور کا مسئلہ کرتے ہوئے اور ان کا جگر جاگ کرتے ہوئے ہم جو ہے اس وقت چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، وہ جب ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ وہ چچا جو آپ کا چچا بھی ہے، وہ چچا جو آپ کا رضائی بھائی بھی ہے، وہ چچا جو آپ کا ہمزلف بھی ہے، وہ چچا جو آپ کے رشتے میں خالہ کا بیٹا بھی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جس نے ابو جہل کی پیشانی پھوڑی تھی کمان مار کے مسجد حرام میں۔ انہوں نے جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہاں نہیں کہے جا سکتے۔ اب کمان مار کے عبداللہ ابن جزعان کی لونی نے کہا تھا، یہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ تم اپنے سیر شکار میں پڑے ہوئے ہو، تیرے بچے کو آج اس نے سخت سست کہا۔ کس نے کہ ابو جہل میں وہ کون تھا؟ وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا، منڈلی لگا کے بیٹھتا تھا مسجد حرام میں بیت اللہ کے سائے میں۔ گئے سیدھا اور اپنی کمان جو ہے جو شکار کے لیے استعمال کرتا تھا اس کی پیشانی پہ مار کے پیشانی کو میرے بھتیجے کی شان میں مستحق کرتے جاؤ، اگر تمہیں اپنے کفر پر اصرار ہے تو میں آج ان پہ ایمان لایا۔ اب تو مہمان آ جائے نا تو بڑے لوگوں کی پیشانی پہ پھل پڑ جائے۔ وہ جس بندے کی لوبی تھی نا ابن جدعان، اس کا دسترخوان اتنا بڑا تھا کہ وہ ایک پرات اس کی یا لگن کہہ لیا، پرات یا لگن کہہ لیا، وہ جب کھانا کھلانے کے بعد دھو کے اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرتا تھا تو دیوار کے دوسرے طرف دھوپ میں اتنا سایہ ہوتا تھا کہ گھڑ سوار اس سائے میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ بھی اس کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اس کی لوٹی نے جب یہ کہا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی پیشانی پھوڑی۔ آگے چلی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء و رسول معصومین، تب خاتم المعصومین وہی ہے جو خاتم المرسلین ہے، خاتم المعصومین وہی ہے جو خاتم النبیین ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ ایک ہی اصلی، وہ خاتم المعصومین بھی ہے، وہ خاتم المرسلین بھی ہے، اور وہ خاتم النبیین بھی ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن صرف خاتم المعصومین اور خاتم النبیین اور خاتم المرسلین نہیں، بلکہ امام ہے، پر ہے امام ہے ان کے۔ اور کتنا اللہ کا کرم ہے مجھ پہ اور آپ پہ کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ نے ساری امتوں میں سے کسی کو نبی عطا کیا، کسی کو رسول عطا کیا، اور جب ہماری باری آئی تو ہمیں نبی الانبیاء اور رسول المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کا جو میں نے آیت پڑھی تھی ابھی میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ یہاں ایک حادثہ ہوا ہے کہ نوجوان اپنی جان سے آج دور بیٹھا ہے، اللہ ہماری مجلس کا جو ثواب ہے اللہ کریم اس میں اس کا بھی حصہ کر دے، اللہ اس کی بھی کوتاہیاں معاف فرما دے، اور اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے اور درجات بلند فرما دے۔
اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر دل کی بھڑاس نکال لینے کے بعد خاموش ہونے کو صبر نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مائی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، مائی ہے اس کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اب غم سے وہ نڈھال ہے اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ حضور رو رہی ہے، اونچی اونچی آواز میں بین کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اس کے پاس اور ارشاد فرمایا، بی بی صبر کرو، بی بی صبر کرو۔ یہ بے صبری جو ہوتی ہے، یہ بے صبری جو ہوتی ہے، یہ انسان کی آواز پہ جب آ جائے تو پھر اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس مائی کو پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے صبر کی تلقین کرنے والی کون سی ہستی ہے، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ تو اپنے غم میں تھی، کہنے لگی کہ اگر تیرا ایک بیٹا ہوتا اور وہ مر گیا ہوتا اور سین میں اس کی لاش پڑی ہوتی، پھر میں تجھ سے پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں، سختی سے جواب نہیں فرمایا، فرمایا اچھا تو صبر نہیں کرتی تو نہ کر، اور وہاں سے چل جائے۔ اب یہ سارا عمل حضرات صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کسی نے اس وقت بڑھیا کو کچھ نہیں کہا اور کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض نہیں کیا، چپ کر کے دیکھتے رہے۔ کیوں؟ وہ ان کے تربیت یافتہ تھے، وہ ان کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جب دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں تیسرا دخل نہیں دے، تیسرا دخل نہیں دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، وہ سن رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، کسی تیسرے نے دخل نہیں دیا۔ یہ تربیت تھی نا، یہ تربیت تھی نا۔ بہرحال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے چلے گئے، یہ ارشاد فرما کہ نہیں کرنی تو نہ کر۔ انہوں نے کہا مائی تو نے تو اپنی عاقبت پر بات کر لی، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جواب دیا۔ مائی سے بیٹے کا غم بھول گیا، مائی سے بیٹے کا غم بھول گیا، بہوش میں آ گئی نا، بیٹے کا غم بھول گیا، بیٹے کی لاش چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکی، آپ کا دامن رحمت بلا تشبیہ ہاتھوں میں پکڑا اور معافی مانگی اور فرمایا اور عرض کی اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور فرمایا اب صبر نہیں ہے، اب صبر نہیں ہے۔ صبر جس وقت صدمہ پہنچے اسی وقت کرنا، جو کرنا ہوتا ہے وہی صبر ہوتا ہے۔ دل کی بڑاس نکال دو اور اس کے بعد جو ہے دل کو میں صبر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر وہ صبر۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، بات ابھی ادھوری ہے، اس آیت کا ترجمہ پھر میں کبھی انشاءاللہ آگے کروں گا جب رب لایا۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ سیرت، کس کی سیرت؟ آقا کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سب کہیں کہ میں سنوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ سیرت یہ منانے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت اپنانے کی چیز ہے، اور جنہوں نے اپنائی قرآن ان کی صفتوں سے، ان کی مدحت سے بھرا ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آخر میں تو کہہ کے ایسی مہر لگا دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے اصحاب رسول، اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لے آپ کی ایمان کی طرح، تو بس تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی، بس تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی۔ تو صحابہ نے سیرت اپنا کے بتایا۔
اس آیت کے ضمن میں صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی اس امت سے محبت کی نشانی ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطاب ہو رہا ہے ان کی امت کو، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج تم پہ اپنی نعمت نبوت کو تمام کر دیا، اور آج میں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ حاضرین محترم، اب جنازے کا وقت ہوا جاتا ہے، اب حضرات نے بھی شرکت کرنی ہے، بس آج کا یہ پیغام لے کے جائیں سیرت خاتون معصومین کا، کہ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز۔ اسی لیے کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات محفوظ ہو، جس کا ہر عمل محفوظ ہو، بات اور عمل کے وقت کا اشارہ محفوظ ہو، بات اور عمل کے وقت کا چہرے مبارک کا تاثر بھی محفوظ ہو۔ یہ ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے اللہ کریم نے ساری کائنات کو سجایا۔ یہ وہی ہستی ہے جن کی غلامی کے لیے اللہ نے ہم آپ کو چنا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی سنت کی پیروی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ زبان ضمانت دے رہی ہے جس کی اللہ نے ضمانت دی، وہ زبان ضمانت دے رہی ہے جب خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دی، کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ربیع الاول کا یہی پیغام ہے کہ کتاب و سنت کو تھام لے، دنیا کی کوئی قوت جو ہے آپ کو کسی میدان میں شکست نہیں دیکھ سکتی۔ اگر عملی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو ہمارے ہمسائے ملک میں جو ہے ساری دنیا کے 45 ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی سربراہی میں حملہ آور ہوئے سن 2000 میں، 18 سال ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، آخر میں جو ہے تو رسوا ہو کے وہاں سے نکلے۔ کیوں؟ کہ ان کے ہاتھ میں یہی علم تھا جس کو ہم قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں۔ اگر ہم زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت کا اہتمام کریں گے، اس پہ عمل کرنے کا اہتمام کریں گے، تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکات ہم آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ کریم جو ہے اپنا فضل و کرم فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ درشی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اس فوت شدہ بھائی کے لیے دعا فرما دیں۔ اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور مرقده وادخله في الجنة
اللهم اغفرهم واغفر جميع موتى المسلمين. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا تقبل منا إنك